اشفاق احمد کہتے ہیں اللہ اپنے بندے کو سزا کیوں دیتا ہے؟ مجھے اس سوال کا ایسا جواب ملا کہ آج تک مطمئن ہوں۔ ہمارے وینٹری ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر صاحب ہوا کرتے تھے، میرے ان سے اچھے مراسم تھے۔ ایک دفعہ میں ان سے ملنے ان کے دفتر گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، ایک مزے کا قصہ سناؤں تمہیں؟ میں نے کہا جی سر ضرور۔ انہوں نے کہا پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، اچانک مجھے پیغام ملا کہ امریکہ کی سفیر آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ان کے کتے کو کچھ پرابلم ہے، اس کا علاج کر دیجیے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خاتون سفیر اپنے اعلیٰ نسل کے کتے اور اپنے ضروری عملے کے ساتھ آن پہنچیں۔ بیماری پوچھنے پر کہنے لگیں کہ میرے کتے کے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ ہے، وہ میرا نافرمان ہو گیا ہے، اسے میں پاس بلاتی ہوں یہ دور بھاگ جاتا ہے، خدا را کچھ کریں، یہ مجھے بہت عزیز ہے، اس کی بے اعتنائی مجھ سے سہی نہ جاتی۔ میں نے کتے کو غور سے دیکھا۔ 10 منٹ جائزہ لینے کے بعد میں نے کہا میم یہ کتا ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ دیں، میں اس کا معائنہ کر کے حل ڈھونڈتا ہوں۔ سفیر محترمہ نے بڑی بے دلی سے اسے چھوڑ دیا اور جانے کی حامی بھر لی۔ سب چلے گئے تو میں نے کمدار کو آواز لگائی اور اس سے کہا فیضو اس کتے کو بھینسوں کے بارے میں باندھ دے اور ہر آدھے گھنٹے کے بعد چمڑے کے 4-5 لتر مارنا، اس کے بعد صرف پانی ڈالنا، جب پانی پی لے تو پھر لتر مارنا۔ کمدار جٹ آدمی تھا، ساری رات کتے کے ساتھ لتر ٹریٹمنٹ کرتا رہا۔ صبح کو وہ خاتون سفیر پورا عملہ لیے میرے آفس میں آ دھمکی۔ میں نے کمدار سے کتا لانے کو کہا، وہ کتا لے آیا۔ جو ہی کتا کمرے میں داخل ہوا چھلانگ لگا کر سفیر کی گود میں جا بیٹھا تھا، دم ہلانے لگا اور اس کا منہ چاٹنے لگا، ساتھ ہی کتا مر مر کر تشکر آمیز نگاہوں سے مجھے بھی تکتا رہا، کیونکہ میں نے ہی کمدار سے اس کی رسی چھڑائی تھی۔ سفیر پوچھنے لگی سر آپ نے اس کا علاج کیا کیا کہ اچانک ہی یہ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے جواب دیا ریشم و اطلس، ایئر کنڈیشن روم اور اعلیٰ خوراک کھا کھا کر یہ خود کو مالک سمجھ بیٹھا تھا اور اپنے مالک کی پہچان بھول گیا تھا۔ بس اس کا یہ خناس اتارنے کے لیے اس کو کچھ سائیکولوجیکل اور فزیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، وہ دے دی۔ ناؤ ہی از اوکے۔ اللہ بندے کو سزا کیوں دیتا ہے؟